السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون۔
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ما کانا للمشرکین میں را جو کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے تعلق سے گزشتہ کلاسز میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ را کے پر ہونے کے لیے شرط ہے زبر اور زیر اس پہ آنا۔ اگر کسرہ آئے تو اس کو باریک پڑھیں گے، تو یہاں چونکہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو باریک پڑھا ہے۔ این یعمرو، نون ساکن کا یہاں ادغام ہو گیا ہے، یعنی یہ یا میں مل گیا ہے، تو اس وجہ سے
یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ادغام ہم پڑھیں گے، یعنی نون کی جو آواز ہے وہ یا میں تبدیل ہو کر ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ یعمرو میں را پر چونکہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ مساجد اللہ، جو اللہ کے یہاں پہ لام ہے اس کو گول ادا کریں گے۔ اس کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل جو حرف ہے اس پر اگر زبر یا پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے، ورنہ باریک، یعنی اگر زیر آتا ہے تو باریک پڑھیں گے۔ شاہدین علی، یہ لام پر جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ اس کو جو عام مد ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ مد منفصل ہے تو ایک الف سے بڑھا کر مزید اس کو کھینچیں گے۔ انفسہم، یا نون ساکن جو ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا، یعنی اخفا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ رکھنا، کسی چیز کا مطلب اظہار نہ کرنا۔ اب یہاں پہ نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھا جائے گا، پوشیدہ اس کو پڑھا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ قاعدہ کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملونہ کے علاوہ جو حروف اخفا آتے ہیں تو وہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن کے مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ۔ آگے میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ میم کا اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ علامت وقف تا آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے را کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب اس را کو جب ہم ساکن کریں گے تو یہاں اس کو ہم گول بھی پڑھیں گے ساتھ میں۔ قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن کے پر ہونے میں اس سے قبل جو متحرک حرف ہوگا اگر وہ پیش یا زبر والا حرف ہوگا، اب یہاں دیکھیں اس سے قبل جو متحرک حرف ہے کاف ہے، فا بھی ہے مگر یہ متحرک نہیں ہے، چونکہ اس پہ جزم ہے تو اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے قبل جو حرف متحرک ہے وہ ہے کاف، اب اس پہ پیش ہے تو اس کے پیش ہونے کی وجہ سے جو یہاں را ساکن ہوا ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ مثال طور پر بالکفر، را کو ہونٹ کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ آگے اولئک میں لام پر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ عام جو مد ہے حرف مد جس کو کہتے ہیں اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ مد منفصل اس سے تھوڑا سا زیادہ، یہ جو مد متصل ہے مد منفصل سے بھی بڑھا کر کھینچتے ہیں۔ کھینچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، خود آپ نے طے کرنا ہے کہ ایک الف کے برابر اگر آپ 1-2 سیکنڈ دیتے ہیں تو اس سے مزید مد منفصل آئے تو آپ 4 سیکنڈ دے دیں، اگر اس کے آگے مد متصل آتا ہے تو 6 سیکنڈ دے دیں، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ پیمانہ آپ کیا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حبطت، جو تا ہے اس کو گول پڑھیں گے، جو آگے جو تا ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہ دونوں میں یہی فرق ہے تا اور تا میں۔ تا جو ہے اس کو گول پڑھتے ہیں اور تا جو ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ آگے علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے ہم یہاں وقف کر دیے ہیں۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے پہلے سے یہ ساکن ہے تو یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی چینجز یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وفن ناری میں نون مشدد ہے، اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ خالدون میں خا جو حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حرف ہے خا، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ایک الف نہیں بلکہ اس کے زائد کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض یعنی ٹیمپرری مد، جو مد عارض کہتے ہیں جو ٹیمپرری ہوتا ہے وہ قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے، اس کو مزید کھینچ کے ہم پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔